بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اس وقت عمران ریاض صاحب کے کیمپ پہ موجود۔ یہ کیمپ اس وقت آ چکا ہے لاہور کے اندر جو علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن سی کا، اور اس وقت مجھے ایک آنٹی نظر آئی ہیں، اور یہ اس کیمپ کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان کو کھانا کھلا رہی تھی، ان کو چائے پلا رہی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں بیٹے گلشن راوی سے آئی ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں جو لوگوں کو میں نے دیکھا آپ چائے سرو کر رہی تھی، آپ یہ کس طرح کر رہی ہیں، کیا ہے اس کا؟ بیٹا اس میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ایک امارت کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب یہ انگلیاں ہیں تو ایک کٹتی ہے نا تکلیف ہوتی ہے دوسری، اسی طرح وہ جو سیلاب میں گرے ہوئے ہیں نا ہمارے بہن بھائی، ان کے لیے دل بہت دکھتا ہے، بہت تڑپتا ہے۔ تو ماشاءاللہ عمران ریاض صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، تو میں پرسنلی عمران ریاض سے بالکل اس طرح سے پیار کرتی ہوں جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ تو کچھ ان کا بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ خاص طور پہ جو مزدور ہیں نا ان کے ساتھ میرا بہت مطلب لگاؤ ہے، اور وہ مجھے بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے وہ میرے بیٹے ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آنٹی جو عمران ریاض صاحب کے کیمپ میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے گھر سے خود کھانا بنا کے لے آتی ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی موٹیو نہیں ہے۔ اس بارے میں تھوڑا بتائیں جی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میرا تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے۔ لوگ ماشاءاللہ سے جب میں دیکھتی ہوں ان کا جذبہ، مائیں بہنیں بیٹیاں اور جو بزرگ آتی ہیں، ماشاءاللہ سے چلا نہیں جاتا ان سے، لیکن ماشاءاللہ وہ اتنا کر رہے ہیں۔ تو میں تو فزیکلی تھوڑا سا کر رہی ہوں، میں زیادہ نہیں کر پا رہی، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ یا رب العالمین بس جتنا کہ حصہ ڈال جائے نا، تو یہ ظاہر ایک پلاٹ ہے دنیا میں، اور ایک جائیداد ایک آگے بھی ہمیں ٹھکانا چاہیے۔ یہاں پہ کچھ بوئیں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے ہم۔ تو آپ کو پتہ ہے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہیں، فلاپ ہیں۔ اچھا، جو آپ کھانا بناتی ہیں، گھر سے بنا کے لے کے آتی ہیں، اس کی ساری چیزیں آپ خود لے کے آتی ہیں کیسے؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی، یہ صرف ایک خدمت ہے، تو اس کے بارے میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گی۔ یہ تو دال چاول اور بہت چھوٹا سا ہے، پاکستان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، جان بھی قربان ہے۔ تو یہ وقت دینا جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مجھے اس ٹائم میں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اور اللہ پاک کی خوشی کے لیے، اور میرے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ میں تقریباً 4-5 سال پہلے بتا رہی تھی نا کہ میں بہت شدید بیمار ہو گئی تھی، میرے سے نہ بولا جاتا تھا نہ چلا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، تو اس چیز سے میرے بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور میرے گھر والے بھی، کہ الحمدللہ میرے بچے کہتے ہیں کہ ہماری ماما ایکٹیو ہیں اور خدمت کر رہی ہیں۔ اور وہ بھی تو لیڈیز ہیں، وہ سب لوگ ہیں جو خود جاتے ہیں۔ عمران ریاض صاحب، ان کو تو سونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، تو یہ میری تو بہت تھوڑی سی خدمت ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سیاسی گھرانہ بھی ہے ہمارا۔ میرے بھائی ماشاءاللہ سے سٹارٹ سے ٹین ایج سے عمران خان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں ہم، تو اب بھی ہم جہاں کبھی پروٹیسٹ ہوتا ہے ہم فوراً ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے، اور ہم چلے جاتے ہیں جہاں بھی جانا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ آنٹی بتا رہی ہیں کہ یہ بیمار تھیں، چل نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے چلنا شروع کیا، ایکٹیو ہوئیں، تو یہ ان کا جذبہ ہے۔ اس لیے آپ کو کیا ہوا، کیا تھا؟ مجھے ڈپریشن کا وہ شدید اٹیک ہوا تھا، جیسے انسان ایک اس میں نہیں چلا جاتا، جیسے دماغ انسان کا فریز ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی دماغ سے ہی تو انسان کا جسم، تو وہ ایسے تھا کہ میں بول نہیں سکتی تھی، میں چل نہیں سکتی تھی، تو یہ مطلب تھا۔ اور پھر بہت سارے ڈاکٹر سے کروایا، لیکن پھر میں ابوظہبی، وہاں پہ میرے ہسبینڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر دے، انہوں نے پھر میرے لیے بہت کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے شفا ملی ہے۔ تو اب میں چونکہ دبئی آتی جاتی رہتی ہوں، لیکن ابھی میں نہیں جا رہی، کیونکہ یہاں پہ مجھے اس خدمت میں مزہ یہ آنٹی آپ دبئی رہتی ہیں ویسے؟ جی، میرے ہسبینڈ دبئی ہیں، جی بالکل۔ آنٹی آپ کو بتاتے چلیں، یہ دبئی میں ہوتی ہیں، دبئی میں ان کے ہسبینڈ ہیں، دبئی سے آئی ہیں عمران ریاض صاحب کے کیمپ کے لیے، اور یقیناً ان کا یہ جذبہ ہے۔ یہ لوگوں کو کیا کہیں گے، اس جذبہ آپ کا کہاں سے آیا جذبہ؟ نہیں، یہ جذبہ جو ہے یہ آیا ہے جو ہمارے عمران خان صاحب، ہمارے کپتان، جو ہمارے خان، ہمارے لیڈر ہیں، وہ فرماتے ہیں نا کہ مدینہ کی ریاست، تو یہ وہ جذبہ ہے جب مہاجرین کفار مکہ کے ظلم و ستم سے جب گئے ادھر مدینہ طیبہ، تو وہاں پہ دیکھیں انہوں نے، انصار نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا،
جن کے 2 گھر تھے، ایک بھائی کو دے دیا، ایک خود، اور یہاں تک کہ ایک صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں تو ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تو آپ اپنا گھر بسا لیں. تو یہ جذبہ وہیں سے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے زندگی میں. یہ جی جذبہ ہے آنٹی کا. آنٹی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اس طرف چولہا بھی ہے، آپ اگر کائنڈلی مجھے اس کو بھی دکھا دیں. یہ جذبہ ہے، یہ یقیناً یہ جذبہ لے کے آئی ہیں اور دبئی سے یہ پہنچ چکی ہیں پاکستان، اور عمران ریاض صاحب کے کیمپ میں یہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر رہی ہیں. ان کے گھر پہ ملازم ہیں لیکن یہ خود یہاں آ کے کام کروا رہی ہیں اور خود لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ کس طرح یہ آپ ٹائم دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، کچھ بھی. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا آنٹی یہاں چائے بن رہی تھی. یہ چائے جی آپ کہتے ہیں تو آپ کو میں یہ چائے گرم کر کے ابھی نہیں بنا کے دیتی ہوں جی چائے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو میرے پیارے پیارے بیٹے ہیں نا، جو سامان مطلب کرتے ہیں، لوڈ کرواتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح میرا اپنا بیٹا ہے نا، علام محمد علام اس کا نام ہے، وہ برمنگم میں ہے اسٹڈی کے لیے، تو اس کے سامنے جس طرح میں پیش کرتی تھی نا، اسی طرح میں ان کے لیے بھی پیش کروں. اور ایک ماں جیسے کھانا ڈال کے دیتی ہے تو یہ بھی مجھے اتنی کو عزت دیتے ہیں نا کہ اب یہ پہلے یہ خود شرماتے تھے کہ نہیں آنٹی ہم خود ڈال لیں گے خود، اب بڑے جیسے بیٹے کہتے ہیں نا کہ آنٹی ڈال دیں پھر ہمیں کھانا، لگا دیں پھر کھانا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ جی ان کے ہسبینڈ اس وقت دبئی میں ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں پڑھنے گئے ہیں برمنگم میں. ماشاءاللہ یہ ویل سیٹل فیملی سے آنٹی بلانگ کر رہی ہیں اور یہ خود اپنے ہاتھوں سے آ کے بنا رہی ہیں. آنٹی کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے بیٹے 2 ہیں بیٹا. کیا کیا کرتے ہیں؟ بڑا جو ہے وہ ادھر اسٹڈی کے لیے گیا ہے، چھوٹا جو ہے وہ ابھی اسکول جاتا ہے، 7th میں ہے وہ. اور میرے اس کے کریڈٹ میرے بھائی کو جاتا ہے، میرے بھائی اور میری بھابھی، اور ان کے بچے بھی میرے ہی بچے ہیں. کیونکہ 31 اگست کو ہم گئے ہوئے تھے اسلام آباد خان صاحب کے لیے، بنی گالہ کے لیے، اور جمیل فاروقی کے لیے. میں جمیل فاروقی کے پاس کمرہ عدالت میں گئی تھی اور وہ اس سے بھی ملی تھی میں. تو یہ ہے کہ پھر 31 کو میں ادھر سے آئی ہوں، یکم کو میں ادھر آ گئی اور الحمدللہ روز آتی ہوں. تو کبھی مس جب ہو جائے تو پھر ذرا مجھے پریشانی ہوتی ہے. تو پھر یہ جی آنٹی روز آتی ہیں عمران ریاض صاحب کے کیمپ میں. وہ لوگ جو لوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو سامان، جو مزدور جو لوگ ہیں، ان کے لیے کھانا بنا کے اپنے گھر سے لے کے آتی ہیں. اور خود میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا یہاں چائے بنا رہی تھی، تو وہیں سے مجھے آئیڈیا آیا کہ آنٹی آپ کے جو بچے ہیں برمنگم میں ہیں، آپ کے ہسبینڈ سعودی عرب میں ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اس کار خیر میں اس ساتھ آ رہی ہیں. پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ پاکستانیوں کو میں یہ پیغام دوں گی کہ پاکستان زندہ باد، پاکستانی زندہ باد. جس کرب سے، جس دکھ سے، جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے نکالیں گے. اور انشاءاللہ یہ کرپٹ ٹولہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، انشاءاللہ ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. بھوکے بھی رہ لیں گے، اللہ مالک ہے. ہمارا درد ایک ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیا ہے. تو دنیا میں کہیں راحت نہیں، نہ کسی ملک میں راحت نہیں ہے جتنی اپنے ہی ملک میں ہے. تو یہی میں کہنا، میں آلریڈی سب بہت بہت کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ گھروں سے نکلیں. سیلاب زدگان کے لیے جو بھی حصہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ضرور خود سے وہاں جائیں، خود سے، یا مطلب آپ جس طرح سے بھی ہو سکے آپ ضرور نکلیں. کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے عورت کو جو مقام عطا فرمایا ہے نا، وہ کبھی نہیں تھا عورت کا مقام. عورت ایک ذلیل سی قسم کی ایک فالتو ایک چیز تھی، جیسے ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے، اسے یوز کرو اور پھینک دو. ایز اے مدر، ماں کے ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک سر کی جو چادر ہے وہ بچھائی، اور وہ بھی منہ بولی ماؤں کے لیے، یہ نہیں. اور ان کی خود کی والدہ ماجدہ تو بہت جلد انتقال فرما گئی تھی. پھر بہن کے حوالے سے منہ بول، جو رضائی بہن ہے ان کے لیے مبارک سر کی چادر بچھائی، پھر بیٹی کے لیے بچھائی، اور پھر بیویوں کے ساتھ جو سلوک ان کا. تو اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عورتوں کو عورتیں ہماری جہاد میں، ہماری صحابیات امہات المومنین جہاد میں شرکت فرماتی تھیں. اس ناطے ہمیں بھی نکلنا ہے. اور جو ہمارے لیڈر خان صاحب نے ہمیں جو عورتوں کو جو ماشاءاللہ سے جو عزتیں دی ہیں، عزت اس میں ہے. بات رہی بیٹا، ایک میں بات کہوں گی، بات رہی حجاب کی. کچھ ٹولہ اگر آپ سننا چاہیں تو جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ہم عورتیں ان کے خلاف لڑیں گی. نہیں، میرا جسم میری مرضی، اس میں عزت نہیں ہے.
عزت نہیں ہے اس میں. عزت پتہ کس چیز میں ہے کہ آپ کا شوہر آپ پہ فخر کرے, آپ کا باپ آپ پہ فخر کرے, آپ کا بھائی فخر کرے, آپ کا بیٹا فخر کرے, اور آپ ان کاموں کی طرف جائیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے کام ہوں, نہ کہ اپنی ہی سیٹسفیکشن میں یہ کر لیں وہ کر لیں. جو امریکہ میں ہو رہا ہے, جہاں جو بھی ہو رہا ہے, ان کو مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک. ہمیں ہمارا دین مبارک. یہ آنٹی نے یہ بات بہت پیاری بات کی ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک زندہ مثال ہیں. وہ کہہ رہی میں چل نہیں سکتی تھی, مجھ سے چلنا بڑا مشکل ہو رہا تھا, بالکل ہر چیز کام چھوڑ گئی تھی, لیکن جب بھی انہوں نے اپنی نیت کر لی کہ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ چل بھی رہی ہیں, ایکٹیو بھی ہیں ماشاءاللہ, ویل سیٹل ہیں. ان کے ہسبینڈ دبئی میں ہیں, بچے باہر انگلینڈ میں ہیں, یہ خود کھانا بنا کے لے کے آتی ہیں. یہ اس لیے لے کے آتی ہیں تاکہ میں بھی اپنا حصہ ڈال سکوں. یقیناً دوستو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے ہمارے پاس اور کوئی پیغام نہیں ہے کہ ہر شخص کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.